وی ور رائٹ ان دا فرنٹ ان سری لنکا. ہم نے ان کی جنگ لڑی ہے, ترکی کو ہیلپ کیا ہے, یو اے ای کو ہم نے کہا ینگ مین ابھی تک تو R&D آرگنائزیشن دا بلیک ہول کہ اندر جاتا ہے کچھ نکلتا نہیں ہے. اور 93 میں $10 ملین ایکسپورٹ آرڈر ٹرکش ایئر فورس سے ملا. بفور نیسکام واز میڈ اینڈ بفور ہم لوگ تھے پارٹ آف انٹر سروسز میزائل کمیٹی, جو پھر بعد میں جا کے نیشنل ویپنز کمپلیکس بنا, اور نیشنل ویپنز کمپلیکس ڈائریکٹلی رپورٹڈ ٹو دا پریزیڈنٹ جو کہ غلام شاہ خان تھے, اینڈ ہی سپورٹڈ اس تھرو آؤٹ ان ٹرمز آف ویپنائزیشن. تو ایک وہ پیریڈ تھا. ہم نے یہ کیا کہ بیکاز میرا ویسٹرن ایکسپیرینس تھا, فورڈ ایروسپیس جو ہے وہ سیٹلائٹ شپس بھی بناتی تھی, انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بھی بناتے تھے, جہاں مجھے سب سے پہلے اتفاق ہوا امریکن ڈیفینس انڈسٹری میں کام کرنے کا. مگر 80% آف دی پروڈکٹس ور کمرشل, صرف 20% ان کا تھا. تو پہلا تھا ہمارا آرگنائزیشن پبلک سیکٹر میں, جو کہ میں نے اس کا نام بھی دیا ایرو اسٹوڈ فار ایڈوانس انجینئرنگ ریسرچ آرگنائزیشن, جو سیولین تھا, اور بریکٹ میں AWC بھی کہلایا, ایئر ویپنس کمپلیکس. تو ہم نے شروع دن سے ڈے 1 سے سوچا کہ ہم اگر اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پبلک سیکٹر ٹیکس پیئر منی, تو اس کا اسپن آف کیا ہوگا. پہلا اسپن آف تو یہ تھا کہ فائبر آپٹک, آپ جہاں بھی جائیں جو آپ کو فائبر آپٹک ملے گی, کیونکہ ہم نے ملٹری فائبر بنانا تھا اپنے جائروسکوپس کے لیے, تو ہم نے پھر آپٹیکل فائبر بنائے. تو ملینز آف کلومیٹرز آپٹیکل فائبر پوری پاکستان میں لی ہوئی ہے, نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ. وہ ہمارا ایک اسپن آف کمپنی تھی جو کہ AWC اور ایرو کی تھی. تو ڈے 1 سے ہمارا تھا کہ جو ہم اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کی اسپن آف دیکھیں اور کمرشلی کیا کر سکتے ہیں. ایکسپورٹس ہم نے کیے, ٹرکش انڈسٹری کو ہم نے کھڑا کیا. آج جو ہم ٹرکش انڈسٹری سے لیتے ہیں اس وقت $100 ملین کے ہم نے ایکسپورٹس کیے. وی ور رائٹ ان دا فرنٹ ان سری لنکا. ہم نے ان کی جنگ لڑی ہے, ان کو ہیلپ کیا ہے, ترکی کو ہیلپ کیا ہے, یو اے ای کو ہم نے تقریباً 10-12 ملکوں کو ایکسپورٹ کیا ہے, جو کہ کنونشنل سسٹمز تھے, جو الاؤڈ تھے, جو نیشنل لیول پہ وہی ٹیکنالوجیز اور پروڈکٹس ہم نے ان کو ایکسپورٹ کیا. اینڈ سو جتنا ہمیں فنڈ ملا اس سے 10 گنا زیادہ ہم نے کمرشلی اس کا اٹھایا. آئی اسٹل ریممبر کہ پہلی جو ہماری پریزنٹیشن ہوئی تو وہ اس وقت سیکرٹری جنرل فائنینس تھے قاضی علیم صاحب, نائس پرسن. تو ان کو جو ہم نے پریزنٹیشن دی تو ہم نے کہا کہ جی ہمیں سیلف جنریٹنگ R&D آرگنائزیشن ہمیں بنانی ہے, کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو جسٹ R&D آرگنائزیشن. تو انہوں نے بڑے مزیدار مجھے بات کی, انہوں نے کہا ینگ مین ابھی تک تو R&D آرگنائزیشن دا بلیک ہول کہ اندر جاتا ہے کچھ نکلتا نہیں ہے, تو سب کچھ غرق ہو جاتا ہے. تو فارچونیٹلی وی ور فارمڈ ان 1990, اور 93 میں $10 ملین کا ود ان 3 ایئرز ایکسپورٹ آرڈر ٹرکش ایئر فورس سے ملا. تو اس وقت وہ میرے خیال میں پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے, اور واز دا پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر. تو ان کو سب سے پہلے ٹرکی سے جب واپس آئے ہم لوگ تو آئی وینٹ اینڈ کالڈ آن, انہوں نے کہا جی 3 سال پہلے آپ نے ہمارا گورنمنٹ لیٹر ایشو کرتے ہیں, سائن تو فائنلی سیکرٹری فائنینس کرتا ہے, وہ پیسے تو وہیں سے ملتے ہیں ٹو اسٹارٹ یور سیلریز اینڈ ہائر پیپل. تو ان کو ہم نے کہا جی دیکھیں آپ نے $5 ملین ہمیں دیے تھے جمپ اسٹارٹ کرنے کے لیے, ہم نے 3 سال میں آپ کو $10 ملین. تو واٹ آئی ایم سیئنگ از یہ ہم نے ایک بنایا. تو پھر بعد میں جا کے پھر وہ NWC ختم ہو کے پھر نیسکام بن گیا, تو اب AWC اور باقی آرگنائزیشن. تو وہ جو 90s کا دور تھا دیٹ واز ویری چیلنجنگ کہ ویپنائزیشن اور پھر آگے جائے پھر نیشنل لیول. اینڈ وی ٹیک پرائڈ کہ فرام دی نیشنل لیول وی آر دا فرسٹ پیپل ٹو ویپنائز. سو ایئر فورس واز ریڈی. اور مجھے ایک ویسٹرن ایکسپیرینس تھا پلس F-16 کو کام کیا ہوا تھا, انڈکٹیڈ F-16 ان دا 80s ان سرگودا, تو وہ ایڈوانٹیج ہوا.